الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہم اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ اہل ایمان پر بطور خاص اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور قرآن کریم اور سنت پاک کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی کوئی نعمت دے یا بندے پر اپنا فضل و احسان فرمائے تو اللہ کریم چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری نعمت اور میرے احسان کو یاد رکھیں، بھلائیں نہیں بلکہ یاد رکھیں۔ یہی اللہ کریم کا حکم پہلی قوموں کو بھی تھا، ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، وہ پہلے غلامی میں تھے، فرعون کے ظلم کی چکی میں پستے تھے، ان کے بچوں کو وہ قتل کر دیتا، بچیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ اللہ کریم نے ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کے چنگل سے آزاد کیا۔ تو جس دن فرعون غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت کامیاب ہوئے،
اس دن یہودی شکرانے کے طور پر اور اس اللہ کی نعمت کو یاد رکھنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی اور فرعون کو غرق کیا۔ ہم اس اللہ کی نعمت اور مہربانی کو آج تک صدیاں گزر گئیں یاد بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ 10 محرم کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کے سلسلہ میں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ تعلق ہے۔ اے یہودیو تم صرف زبانی حضرت موسیٰ سے تعلق جتاتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ہمارا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمانی تعلق ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کو کہ تم 2 روزے رکھا کرو، 10 محرم کے ساتھ یا نامی کا ملا لیا کرو یا 11ویں کا، تاکہ 2 کام ہو جائیں، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام سے موافقت ہو جائے۔ وہ ہمارے ایمانی بھائی ہیں، ان کی خوشی ہمارے لیے خوشی ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اس سے ثابت ہوا اللہ پاک کی نعمت اور احسان کو یاد رکھنا اچھی چیز ہے اور حضور نے اس کی تائید فرمائی۔ آج ہم بھی ربیع الاول پر محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کر کے حقیقت میں اللہ پاک کے اس احسان کو نعمت کو یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ مبارک دن ہیں جن دنوں میں اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ ہم بھی اس اللہ کی نعمت کو یاد رکھتے ہیں، اور یہ خود حضور اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہودیوں کا طریقہ ہے اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا، نہیں، خود حضور کا بھی طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ مسلم شریف کتاب الصیام میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں بڑے اہتمام سے، سفر ہو یا حضر، آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا اس کے اندر 2 نعمتوں کا ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اے لوگو اس دن پیر کے دن اللہ کریم نے پہلی مہربانی مجھ پر یہ کی کہ اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور کی ولادت باسعادت پیر کو ہوئی، اور دوسری آپ نے وجہ یہ بیان کی کہ وفیہ انزل علیہ، یہی وہ برکت والا دن ہے جس دن پہلی مرتبہ میرے پاس پیغام خدا بندی آیا، وحی کی صورت میں حضرت جبریل اللہ کا پیغام لے کر پہلی مرتبہ پیر کو حضور کے پاس آئے۔ تو 2 نعمتوں، 2 اللہ کی مہربانیوں کا حضور نے ذکر کر کے فرمایا میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں، ایک تو یہ کہ اس میں میرا میلاد ہوا، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے اندر میری طرف پہلی مرتبہ رب کا پیغام آیا۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو، بلکہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت کو حضور نے زندگی بھر یاد رکھا اور زندگی بھر روزہ رکھا۔ آج میلاد شریف کے اہتمام و انتظام پر بعض لوگ
اعتراض کرتے ہیں یا بعض طبیعتوں میں یہ انقباض آتا ہے کہ اہتمام انتظام یہ بدعت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لوگ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا کہ ایک بات فطری ہے نا، بندے نے صبح روزہ رکھنا ہو تو رات کو تیاری کرتا ہے، رات کو نیت بناتا ہے، بلکہ اور تو اور سعودی عرب کے بہت بڑے جدید دور کے عالم ہیں، ان کا نام ہے الدکتور محمد عبدہ یمانی، ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی، یہ سعودی عرب کے ہیں اور وہاں کے رہنے والے، انہوں نے اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ سرکار کا ہر پیر کو اہتمام کے ساتھ یاد رکھ کر روزہ رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے میلاد کے دن اہتمام کرنا بدعت نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب الحمدللہ ہم اہتمام مختلف کرتے ہیں، مثلا محافل درود و سلام سجاتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور حضور کا میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے میلاد کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے آخر میں تبرک وغیرہ لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ سارا اہتمام ہے۔ تو اہتمام کی اصل رسول اللہ کی زندگی میں موجود ہے کہ آپ نے ہر پیر کو روزہ رکھا۔ آج ہمیں بھی چاہیے، میں کہا کرتا ہوں عموماً یہ بات کہ ہم جو میلاد منانے والے لوگ ہیں، اخلاقی طور پر ہم پر اگرچہ پیر کو روزہ رکھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، نفلی روزہ ہے، لیکن اس کو محبت سے رکھا کریں کہ یہ رسول اللہ کی وہ سنت ہے جو حضور نے زندگی بھر ادا فرمائی۔ اس کے اندر غایت درجہ کی، انتہا درجہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت، حضور کے میلاد سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، اور یہ ایسا میلاد ہوگا جس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کریم ماہ ربیع الاول کی برکتوں کا صدقہ آپ سب کو اور مجھے حرمین شریفین کی حاضری نصیب کرے۔ تو حرمین شریفین میں آج بھی پیر کے دن بڑے اہتمام سے روزہ رکھا جاتا ہے، صرف روزہ رکھا نہیں جاتا بلکہ روزہ کھلوایا جاتا ہے، اور حرمین شریفین بالخصوص مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں عجیب سما ہوتا ہے اہتمام کا، لوگوں کا روزہ کھلوانے کے لیے بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ سب اصل میں حضور کے یوم میلاد کو یاد رکھنے کا، اس اللہ کی نعمت والے عظیم دن کو یاد رکھنے کی اصل ہے۔ اب ایک چیز جب اصل موجود ہوتی ہے، اس سے اگر وقت کے مطابق کوئی تبدیلی ہو جائے تو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ جیسے مسجد حضور کے دور میں موجود تھی، لیکن مسجد کے اندر اتنی زیب و زینت نہیں تھی، سرکار کریم کی مسجد کچی تھی، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات بارش ہوئی اور چھت کھجور کے پتوں کی تھی ٹپکی، تو مسجد کے اندر گیلی جگہ ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کی پیشانی پر کیچڑ کے آثار تھے جب سجدہ کیا۔ اس وقت تو کچی مسجد تھی، آج سنگ مرمر کی ہیں، ٹائلیں ہیں، اصل مسجد موجود ہے، مسجد کے اندر زیب و زینت آگے کر لیں تو اب یہ بات غلط تو نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح اصل اہتمام میلاد کا حضور کے عمل میں موجود ہے، اس کو آگے مزید امت نے حالات کو تقاضوں کے مطابق بدل کر اس کے اندر جو مزید بہتری کی، وہ بالکل اسی سنت کا آگے ایک نئی شکل ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا اس کو بدعت کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے واقعات محفل میلاد میں زیادہ بیان کی جاتے ہیں۔ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کرنی چاہیے جس سے لوگوں کو عمل کا طریقہ ملے، آپ میلاد بیان کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں سچی بات یہ ہے، عام لوگوں کا میلاد تفصیل سے بیان کرنا وہ باعث شرمندگی ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے میلاد کا ہر پہلو عجیب ہے، انوکھا ہے۔ اللہ نے میلاد میں ہی اپنے محبوب کو عجیب اعجاز عطا فرمایا۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد، اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید اس پر بیان ہوگا۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے، اور بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، مثلا ایک خوشی مجھے حاصل ہوئی، اگر میں نہیں بتاتا تو میرے تک رہے گی، اگر میں بیان کروں تو جتنے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے انہیں خوشی ہوگی کہ نہیں؟ آپ کا بیٹا اگر پی ایچ ڈی کر جاتا ہے آپ کو خوشی ہوگی، لیکن آپ جب دوستوں کو بتائیں گے تو جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑے گی۔ اسی طرح رسول اللہ کی اس میلاد والی اللہ کی نعمت کو بیان کرنے سے سننے والوں کے اندر رسول اللہ کی محبت کا اضافہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے اندر حضور تشریف لے گئے تبوک میں، اور تقریباً ایک روایت کے مطابق 30,000 کے قریب صحابہ حضور کی میت میں تھے، بعض روایات میں سے کم بھی تعداد ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہزاروں میں صحابہ تھے۔ جب حضور ہزاروں صحابہ کی قیادت کر رہے تھے تو اسی لشکر میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اب فطری بات ہے کہ بیٹے کی عزت دیکھ کر باپ کو خوشی ہوتی ہے، بھتیجے کی عزت دیکھ کر باپ کو چچا کو خوشی ہوتی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کی بارگاہ میں ایک جگہ حضور نے پڑاؤ ڈالا، جب ہزاروں کا لشکر پھیل گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی شان میں قصیدہ نہ کہوں۔ عربوں میں شعر قصیدے کہنا ایک طریقہ تھا، تو حضور نے فرمایا ہاں اے میرے چچا کہو قصیدہ، لا فدفو کا، اللہ تمہارے منہ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اس سے علماء نے یہ نکالا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا قصیدہ پڑھوں گا، میرے محترم نبی میرے آقا کریم نے میرے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی انہیں دعا دی، فرمایا اے میرے چچا اللہ تیرے منہ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ علماء کرام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت عباس حضور کی تعریف کریں انہیں خوشخبری ہے، یہی خوشخبری رسول اللہ کی امت کے ہر اس آدمی کو ہے جو رسول اللہ کی زبان سے تعریف کرتا ہے۔ حضور کی تعریف سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت حضور کے آپ نے نام سنا ہے، یہ نعت خوان تھے، بڑے شاعر تھے، اور یہ وہ عزت والے شاعر ہیں انہیں بڑا عربی پر ملکہ تھا۔ جب کافر حضور کی مذمت کرتے تو ایک مرتبہ آپ نے مسجد نبوی میں ممبر بچھایا اور فرمایا اے حسان ممبر پر چڑھ کر ان ظالموں کے باتوں کا جواب دو۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے مسجد نبوی میں رسول اللہ کے سامنے حضور کی نعتیں پڑھی، قصیدہ پڑھا، اور عجیب اس کے اندر رنگ باندھ گیا۔ حضرت نبی کریم اتنے خوش ہوئے، عرض کیا اللہم ایدہ بروح القدس، اے میرے مولا جب میرا حسان میری نعتیں پڑھے جبریل کے ذریعے اس کی تائید فرما، جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ اور حضور نے اپنی چادر مبارک ایک نعت خوان کو عطا کی، اس نے جب حضور کی نعت پڑھی، حضور کی تعریف کی، تو میرے آقا نے اپنی چادر عطا کی۔ دوستان گرامی قدر، اسی لیے آج لوگ نعت خوانوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کو جب غلط رنگ دے لیا جائے، اگر نعت خوان نعت خوانی کرتا ہی اس لیے ہے کہ مجھے پیسے ملے، واضح بات ہے من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اللہ کریم نے فرمایا جب دنیا کو مقصود بناؤ گے دنیا مل جائے گی، یہ سن لو ما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ جو لوگ آج نعت خوانی یا رسول اللہ کے میلاد کو مکا اور اسے اپنی دنیاوی زندگی کا ذریعہ بناتے ہیں، انہیں دنیا مل جائے گی، آخرت نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ حضور کی نعت پڑھیں کہ خدا اور مصطفیٰ راضی ہوں تو خدا اور مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے اور دنیا میں بھی کوئی کمی نہیں رہے گی۔
حضور کے امتی آج بھی اتنے عاشق ہیں کہ کسی بھی رسول اللہ کے نعت خوان کو کبھی وہ ایسے نہیں چھوڑتے. تو بہرحال خدمت کرنا سنت ہے حضور کی، کرنی چاہیے، لیکن نعت پڑھنے والے کو، میں راولپنڈی تقریر کر رہا تھا، میں نے ایک شعر پڑھا، وہاں ایک بڑے امیر مولانا ہیں، وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ شعر دوبارہ پڑھیں، اور وہ پیسے کچھ ڈالنا چاہتے تھے، تو میں نے بالارادہ دوبارہ شعر نہیں پڑھا. یہ اللہ ڈرتا ہے، جانتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں دوبارہ میرا پڑھنا دنیا کے لیے میں نے اپنی تقریر جاری رکھی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو بالکل پاکیزہ رکھیں. خدا کی قسم جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے کبھی معروم نہیں رہتا، کبھی معروم نہیں رہتا. بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضور کے سامنے قصیدہ پڑھا تو حضرت ابن عباس نے اس قصیدے کے اندر سیرت تھوڑی بیان کی ہے، میلاد زیادہ بیان کیا. گویا معلوم ہوا سیرت بھی بیان کرنا جائز ہے اور میلاد بھی بیان کرنا. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج دنیا میں آپ کی یہ شان و شوکت نہیں کہ آپ ہزاروں لوگوں کے لشکر جرار کے لیڈر سالار ہیں. اے میرے کریم، اللہ نے آپ کو یہ شانیں تو اس وقت دی جب آدم و حوا جنت میں تھے. وہاں سے حضور کی نعت شروع کی. کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر آپ نوح علیہ السلام کی کشتی میں اترے، آپ نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ کشتی کنارے خدا نے لگائی لیکن تمہارے نور کی برکت سے کشتی کنارے لگائی اللہ نے، سبب تمہاری ذات کو بنایا. بعض لوگ آج جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پر کرم کرتا ہے یا رسول اللہ کی نگاہ کرم ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حقیقت میں سارا کرم کرنے والا اللہ ہے، خود حضور کو کریم بنانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ ہی نے حضور کی ذات کو کرم کا نمونہ بنا دیا ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، وردت نار الخلیل مقتتما وفی صلبہ انت کیف یحترق. سنے شان کا انداز. حضرت عباس حضور کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ نار ابراہیم میں اترے اور ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی. اے میرے کریم، میں عباس کہتا ہوں، اے میرے محبوب، جس کی پشت میں حضور موجودوں نے آگ جلا کیسے سکتی ہے. اب دیکھیں نا، قرآن میں آیا کہ اللہ نے آگ کو گلزار بنایا. حضرت عباس کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، وردت نار الخلیل مقتتما وانت فی صلبہ کیف یحترق. جب آپ پشت میں موجود ہوں آگ جلا کیسے سکتی ہے. اب کیا یہ دونوں باتیں ٹکرا گئیں؟ نہیں ٹکرائی نہیں. حضرت عباس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اس نار کو گلزار رب پروردگار نے بنایا لیکن صدقہ مصطفیٰ کے نور میں بنایا ہے. یہی آج ہمارا عقیدہ ہے. حضرت عباس نے حضور کی موجودگی میں یہ قصیدہ پڑھا، آگے پڑھا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. آپ یوں پشت در پشت دنیا میں آتے رہے، اور جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے، آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے، یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے خدا کی زمین بھی جگمگانے لگی، حتیٰ کہ اس نور سے آسمان کے کنارے بھی جگمگانے لگے. یہ نعت وہ ہے جو حضرت عباس نے حضور کے سامنے پڑھی. اب اس کے اندر کوئی غلط بات ہوتی حضور منع کر دیتے، لیکن حضور نے منع نہیں کیا بلکہ دعا دی، اے میرے چچا، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے. تو اگر حضرت عباس حضور کی موجودگی میں کہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے میلاد پر زمین و آسمان جگمگا گئے، تو ہم بھی آج یہی کہتے ہیں محمد مصطفیٰ زمین و آسمان چمکے، شجر چمکے حجر چمکے،
مکانوں لا مکان چمکے۔ اللہ کریم نے یہ چیزیں اپنے محبوب کی عزت بڑھانے، جیسے حضور سیدی ضیاء الامت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بڑا سکون ہوگا۔ آپ نے لکھا ہے لوگوں، جیسے بارش سے پہلے اللہ ہوائیں چلاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو بارش سے پہلے میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں جیسے اللہ بارش سے پہلے پیاری ہوائیں چلاتا ہے، ایسے ہی اعلان نبوت سے پہلے اللہ اپنے نبی کے کمالات دنیا کو دکھاتا ہے کہ لوگوں یہ ذات بڑی عظیم ذات بننے والی ہے۔ تو حضرت میں عرض کر رہا تھا اللہ کی نعمت کو یاد بھی رکھنا چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے، اور حضرت عباس نے حضور کی موجودگی میں حضور کا میلاد بیان کیا اور حضور نے اس کی تائید کی، اسی طرح آج ہم بیان کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا ایمان ہے جہاں حضور کا ذکر پاک ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی جگہ اللہ رسول کا نام لیا جائے ایون کہ یاد رکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی انسان اللہ اللہ کرنے والا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، اسی طرح رسول اللہ کا ذکر برکت والا ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کا تو وعدہ ہے جعلتو کا ذکری، ایک روایت میں جعلتو کا ذکری، اے میرے محبوب مجھے عزت کی قسم میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، جو تیرا ذکر کرے گا وہ میرا ذکر کرے گا۔ آپ سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ ذکر کریں مصطفیٰ کا، ذکر ہو خدا کا، یہ کیسے؟ میں کہتا ہوں آپ بتائیں، اگر آپ لوگ مسجد کی تعمیر کی تعریف کریں تو یہ تعمیر کرنے والے معمار کی تعریف ہے؟ اگر آ رہی ہے سمجھ تو بولو۔ جو علماء باہر سے آتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تیری مسجد کا اپنا مجمع تو بولتا نہیں۔ میں نے کہا میں انہیں بولنے کی زحمت ہی نہیں دیتی، بولیں نہ بولیں میں بولتا چلا جاتا ہوں، میری جو انہوں نے ڈیوٹی جو لگا رکھی، ایسے آپ بھی کچھ نہ کچھ آپ فرمائیں۔ اگر ایک آدمی عمارت کی تعریف کرتا ہے تو معمار کی تعریف ہے، اگر ایک آدمی میری خطابت کی تعریف کرے گا وہ میری تعریف خطیب کی ہوگی، اگر ایک کتابت کی تعریف کرے گا وہ کاتب کی تعریف ہوگی۔ اللہ کی قسم جب ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کریم کو بے مثل و بے مثال بنایا، حقیقت میں یہ اعلان ہوتا ہے لوگوں جس کا بنایا ہوا بندہ بے مثل و بے مثال ہے اس کا بنانے والا خدا بھی بے مثل و سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جب بنا ہوا ایسا ہے کہ حضرت جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں، یہ حضور کے صحابی کہتے ہیں مجھے کام پڑا رات کو، میں گیا حضور کے در انور پر، بڑی آہستہ سے صحابہ اپنے ناخنوں سے حضور کا دروازہ کھٹکاتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو، اتنا ادب۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں مجھے رات کو کام پڑا، میں گیا دستک دی، بڑے نرم انداز میں حضور تشریف لائے، فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ وہ رات 14ویں کی تھی اور حضور نے اپنے اوپر ایک کمبل اوڑا ہوا تھا، اور جب حضور نکلے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کئی مرتبہ اس عجیب منظر میں کھویا رہا، کبھی حضور کو دیکھتا کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، لیکن میرے دل کا فیصلہ یہ تھا کہ میرا محمد 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ حضرت جابر ابن سمرہ کا ارشاد ہے، ایک صحابی کا۔ حضرت علی نے بات ادھر ادھر اصل میں زیادہ چلی جاتی ہے، میں کہہ رہا تھا حضور کی تعریف بھی اللہ کی
اور جہاں حضور کی تعریف ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ عالم ہیں، یہ وہ مجدد ہیں جنہیں غیر مقلد بھی مجدد اور عالم اور ولی اللہ مانتے ہیں۔ دیوبندی مکتبہ فکر بھی انہیں بہت رسپیکٹ دیتا ہے اور وقت کا مجدد مانتے ہیں، اور ہم بھی انہیں اللہ کا ولی عالم اور مجدد مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ گئے حج پر، وہاں کئی مہینے حرمین طیبین میں رہے اور اس پر اپنے مشاہدات جو ظاہراً اور باطناً دیکھا اس پر آپ نے کتاب لکھی، بہت پیاری کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے فیوض الحرمین، حرمین طیبان سے مجھے کیا فیض ملا وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کتاب پڑھ لی جائے تو سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میرے مکہ کے قیام میں ہی 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، میں سحری کو حرم کعبہ میں جا رہا تھا جو حضور کا مکان ولادت ہے، وہاں لوگ جمع تھے اور حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں میں نے دل کی آنکھوں سے وہ نور اترتے دیکھے جو اللہ کے بندوں کی محفل ذکر میں اترا کرتے۔ وہ یہ پتہ چلا، آپ کہتے ہیں میں نے خود وہ نور ملاحظہ کیے کہ اس ساری محفل کو نور کی چادر نے اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ حضور کا میلاد بیان ہو رہا تھا، حضور کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان ہو رہے تھے اور سننے والے عجیب بے خودی مستی اور کیف میں حاضر تھے۔ برادران گرامی قدر، عموماً محافل کی برکت جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی وہ ہمارے روحانیت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی قسم آج بھی اگر رقت قلبی اور حضور دلی سے رسول اللہ کا ذکر کیا جائے آج بھی لوگوں کو برکتیں محسوس ہوتی ہیں، آج بھی یہ کرم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی اس عظیم نعمت حضور کی عطا کو یاد رکھنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں یہ محفل ہوتی ہے وہاں اللہ کی مہربانیاں، اور اس میں جو جس انداز میں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایک ہی طرح کا اہتمام کر سکے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا، ہر کوئی اپنے انداز میں حضور کے لیے خیرات کرتا ہے۔ بعض بادشاہ اس مہینے میں بطور خاص عوام الناس کے وظائف بڑھا دیا کرتے تھے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ہر آدمی اپنی نیکی کا اس کا اپنا انداز ہے۔ میں کہتا ہوں ضرور میلاد مناؤ، اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کا بھی خیال رکھو، ان کی ضروریات کا، ان کی محتاجی کا، ان کی مدد کریں۔ حضور کے ایصال ثواب کے لیے جو بھی کام جس انداز میں کریں گے انشاءاللہ قبول ہو۔ شاہ ولی اللہ ہی کہتے ہیں اپنی دوسری کتاب انفاس العارفین میں، آپ کہتے ہیں میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال 12 ربیع الاول کو اہتمام کرتے، لوگ جمع ہوتے، قرآن خوانی ہوتی، حضور کے معجزات کا بیان ہوتا، حضور کے میلاد کا بیان ہوتا، آخر میں میرے والد گرامی محفل میلاد کے مہمانوں کو کھانا پیش کرتے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم، انہوں نے، آپ فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا، اور فرماتے ہیں بیٹا ایک سال میری مالی حالت میں کمی آ گئی، میں کھانے کا اہتمام نہ کر سکا، چنے کے بھنے ہوئے دانے منگائے، اسی پر فاتحہ وغیرہ پڑھا، ایصال ثواب کر دیا، لیکن دل میں ملال ہے، اضطراب ہے، اتنی عالی جناب اور اس میں اتنا کم تر تحفہ میری طرف سے گیا ہے، یہ قلق اور اضطراب لے کر میں سویا۔ فرماتے ہیں بیٹا شاہ ولی اللہ جب میں سویا تو میرا مقدر جاگا، رسول اللہ کا دیدار اس حال میں مجھے ہوا کہ حضور بڑی خوشی کے ساتھ تشریف فرمائیں اور وہی چھولے کے دانے آپ کے سامنے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مجھے والد ماجد نے بتایا کہ اے بیٹے ان چنوں کے ساتھ حضور کی زیارت مجھے ہونا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اے عبد الرحیم تیرے دل میں قلق و اضطراب ہے کہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی اعلیٰ اہتمام نہیں کیا، گویا اشارہ تھا عبد الرحیم ہم امتی کے تحفے کی مقدار نہیں دیکھتے، ہم دل میں موجود پیار دیکھا کرتے ہیں۔
اور حضور نے دیدار عطا فرمایا اور خوشی کے انداز میں عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے برادران گرامی قدر، ہمارا اٹل عقیدہ ہے کہ جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اگر حرام کی آمیزش نہ ہو تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے آپ کو بات بتائی، حضرت شیخ الاسلام پیر سیال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کہتے ہیں 10 محرم کا دن آ گیا، میرے والد ماجد نے مجھے کہا، میں چھوٹا سا تھا، قمر الدین لوگوں کو گڑ کا شربت بنا کر پلاؤ، گرمی ہے ان کی پیاس بجھاؤ، امام حسین کی بارگاہ میں ثواب پہنچے۔ یعنی اس نیت سے پلاؤ کہ یہ ثواب امام حسین کو پہنچے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں دن کو لوگوں کو گڑ کا وہ ٹھنڈا میٹھا شربت پلاتا رہا، یوں بخت والے بخت سمیٹا کرتے ہیں۔ قمر الدین چھوٹے ہیں، حضور ضیاء الدین فرماتے ہیں بیٹا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا گڑ کا شربت پلاؤ، امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ جائے۔ کہتے ہیں اگلا دن 11 محرم کا آیا، والد گرامی نے مجھے بلا کر شاباش دی کہا، قمر الدین تمہیں مبارک ہو، تیرا تحفہ بارگاہ حسینی میں پہنچ گیا ہے۔ آپ نے مجھے خواب میں فرمایا ہے کہ قمر الدین کا شربت ہمیں پہنچ گیا ہے۔ اخلاص شرط ہے، ہماری طرف سے کمی ہے۔ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے پڑھا ہے، وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ ہمارے آقا تو زندہ جاوید ہیں، وہ آج بھی اپنی امت کو اللہ کی قسم نوازا کرتے ہیں، لیکن نوازا ظرف کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف ہی ناپاک ہو پھر کیا کہنا۔ اسی لیے کہتے ہیں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھ، آنکھ والا عام نہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، اندھا کیا دیکھے گا، دیکھے گا تو وہ جس کی دل کی آنکھ واہ ہے، کھلی ہوئی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کریم کا میلاد اسی محبت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ بیانات، یہ حضور کے ذکر پاک کی خوشبو جاری ہے، جاری رہے گی، قیامت تک جاری رہے گی۔